عاشقان جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آمد جناب امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج کی شب خصوصی دعا ہے ان تمام بزرگان کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور یقیناً بارگاہ جناب امیر میں ہوں گے، کہ اللہ مولا کائنات کے صدقے میں ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ دیکھیے، ان بزرگوں نے جو مجالس اور محافل کا نظام قائم کیا وہ بھی ایک حکمت کے تحت تھا۔ وہ چاہے مجالس ہوں چاہے محافل ہوں، نظام یہ رہتا ہے کہ پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے، اس کے بعد چاہے نثر کی شکل میں چاہے نظم کی شکل میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے تلاوت قرآن پھر ذکر اہل بیت۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ حدیث رسول کے حکم پہ بھی عمل ہو جائے اور حکم قرآن پر بھی عمل ہو جائے۔ حدیث پر عمل یوں ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تلاوت قرآن کے ذریعے وابستگی قرآن کا اعلان ہوتا ہے، ذکر اہل بیت کے ذریعے وابستگی اہل بیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر عزیزوں، ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پہلے ہوتی ہے، ذکر اہل بیت بعد میں ہوتا ہے۔ یہ یوں ہوتا ہے کہ قرآن میں تلاوت سے زیادہ تفکر کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن قرآن خوانی کے لیے ہے، ذکر اہل بیت قرآن فہمی کے لیے ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تفکر کا حکم دیا جا رہا ہے، غور و فکر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن پر تفکر کرو۔ اور آج کی شب اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے، اگر معرفت کی آنکھوں سے آپ دیکھیں تو یہ قرآن جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت ہوئی تھی، اگر معرفت کی آنکھوں سے اس قرآن کو دیکھیے اور غور کیجئے، فکر کیجئے، تو قرآن راستہ نظر آتا ہے، مولا علی اس کی منزل نظر آتی ہے۔ قرآن راستہ ہے، مولا علی اس کی منزل ہیں۔ قرآن کے ذریعے مولا متقیان تک پہنچانا ہے۔ قرآن کی تلاوت تلاوتاً نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تلاوت اسی لیے ہے کہ قرآن کو سمجھو تاکہ مولا کائنات تک پہنچو۔ گفتگو مختصر کرنا ہے، اگر آپ قرآن پر غور کیجئے تو قرآن میں جہاں واقعات ہیں، جہاں معجزات ہیں، وہیں قرآن میں احکام شریعت بھی ہیں۔ قرآن کے احکام شریعت جو تحفۃ العوام کی شکل میں یا توضیح المسائل کی شکل میں لوگوں کے گھروں میں موجود رہتے ہیں، تو یہ احکام شریعت کا تعلق قرآن سے ہے۔ اور اگر آپ احکام شریعت پر غور کیجئے تو یہ احکام شریعت چاہے وہ قرآن کے دامن میں اشارتاً موجود ہوں، چاہے مسائل کی کتابوں میں وضاحتاً موجود ہوں، یہ بھی مولا کائنات تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے تو دلیل یہ ہے کہ احکام شریعت کی جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو نماز کا چیپٹر بعد میں آتا ہے، روزے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، حج و زکوٰۃ کی باتیں بعد میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا حکم طہارت کا حکم ہے۔ سب سے پہلا چیپٹر باب طہارت ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شریعت میں طہارت پر زور دیا گیا ہے۔ طہارت پر اتنا زور ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے تو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، دنیا سے چلے گئے تو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، پیدا ہوئے تو غسل کا حکم ہے، مر گئے تو غسل کا حکم ہے۔ بھائی، پیدا ہونے کے بعد ہم پر ابھی نماز واجب ہوئی نہیں، روزہ واجب ہوا نہیں، یہ ہمیں پاک کرنے کا کیوں حکم ہے؟ بھائی، ولادت کے بعد ہمیں ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آواز آئے گی تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے مگر اذان تو سننا ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے مگر اذان تو سننا ہے۔ تو پیدا ہونے کے بعد اس لیے پاک کیے گئے کہ اذان سنائی جائے گی۔ مرنے کے بعد کیوں پاک کیے گئے؟ مرنے کے بعد بھی ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، آپ پیدا ہونے کے بعد پاک کیے گئے کیونکہ اذان سنائی جائے گی۔ مرنے کے بعد ہمیں نماز نہیں پڑھنا۔ مرنے کے بعد کیوں پاک کیے گئے؟ کہا اس لیے کہ قبر میں تلقین سنائی جائے گی۔ پیدا ہونے کے بعد
پاک کیے گئے کہ اذان سننا ہے، مرنے کے بعد پاک کیے گئے کہ تلقین سننا ہے۔ اذان میں بھی نام علی ہے، تلقین میں بھی نام علی ہے۔ سمجھایا گیا کہ صرف ذکر کرنے والے کا پاک رہنا کافی نہیں ہے، سننے والوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ سنیے اذان گرامی، سننے والوں کا بھی۔ دیکھیے آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ سننے کا نہیں ہے کہ صاحب ہم نے سنا نہیں۔ بھائی ساری دنیا سن رہی ہے، خصوصی طور پہ اپنی قوم تو صبح و شام سنتی ہے، مولا علی کے فضائل سن رہے ہیں، قصیدے سن رہے ہیں، مناقب سن رہے ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں، آیتیں سن رہے ہیں۔ مسئلہ سننے کا نہیں ہے، مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ آج سب سے بڑی بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے، ہم نے کوئی معجزہ پڑھا کہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے فضائل پڑھے کہ سمجھ میں نہیں آتے، ہم نے ولایت پڑھی کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے بڑا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ تو ہم نے تقریر کی، سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے ثبوت دیے، سمجھ میں نہیں آئے، تو چلیے ہماری دلیلیں کمزور ہوں گی، ہمارے ثبوت کمزور ہوں گے، ہماری گفتگو کمزور ہوگی، لیکن امام حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا، امام حسین کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلوں میں اثر ہوگا کا سوال ہی نہیں ہے۔ 28 رجب سے 10 محرم تک امام حسین نے اتنی تقریریں کی کہ جیسے باپ کی تقریروں کا مجموعہ نہج البلاغہ کہلاتا ہے، بیٹے کی تقریروں کا مجموعہ بلاغت الحسین کہلاتا ہے۔ امام حسین نے اتنی دلیلیں دی، اتنے ثبوت دیے، اتنی تقریریں کی، مجھے بتائیے کتنے سن رہے تھے؟ لاکھوں سن رہے تھے۔ سننے والے لاکھوں تھے، سدھرنے والے کتنے تھے؟ بھائی سننے والے لاکھوں تھے، سدھرنے والے کتنے تھے؟ صرف 4، ایک جناب حر، ایک ان کے بھائی، ایک ان کے غلام، ایک ان کے بیٹے۔ امام حسین نے دلیلیں دی، 4 کی سمجھ میں آیا، امام حسین نے ثبوت دیے، 4 کی سمجھ میں آیا، باقی نہیں سمجھے تو امام نے سمجھایا کیوں نہیں سمجھے یہ بھی سمجھ لو۔ فرمایا مجھے معلوم ہے تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میری کوئی بات تم پر اثر نہیں کرے گی۔ سمجھایا جہاں نجاست ہو، گناہگار تو گناہگار، معصوم کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج جو یہ سمجھ میں نہیں آتا، فضائل علی سمجھ میں نہیں آتے، مناقب علی سمجھ میں نہیں آتے، ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی، تو دلیلوں کو چیک نہ کیجئے، غذا کو چیک کیجئے۔ بھائی یہ انٹرنل ایکسٹرنل معاملہ نہیں ہے، انٹرنل معاملہ ہے، یہ ہارڈ ویئر کی پرابلم نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر کی پرابلم ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سمجھ میں نہیں آتا، جناب سیدہ کی کہانی سمجھ میں نہیں آتی، اہل بیت کے معجزے سمجھ میں نہیں آتے۔ دیکھیں میں اپنے نوجوانوں سے کئی بات یہ کہہ چکا ہوں کہ 1.5 لاکھ روپے کی بائک خرید لو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن خراب ہو جائے گا۔ اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کا خراب ہونا ہے، تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو سب سے پہلا حکم ہے، بس گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، طہارت کا حکم۔ پیدا ہوئے تو پاک کرو، مر گئے تو پاک کرو۔ اب پیدا ہونے کے بعد ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے، اذان سننا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، ہماری نماز پڑھی جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے احکام شریعت ہے یہ اہل بیت تک پہنچانے کے لیے، قرآن بھی مولا علی تک پہنچانے کے لیے۔ اب دیکھیں جب نماز جنازہ ہوتی، ہماری نماز جنازہ، ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، تو غیروں میں اور ہماری نماز جنازہ میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں اور ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ وہاں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، ہمارے کیا 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ کہیں پر 3 اور 5 کا فرق ہے، کہیں 4 اور 5 کا فرق ہے۔ وہاں 4 تکبیریں، ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں۔ اب 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا، بھائی صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے۔ 8ویں امام علیہ السلام سے
شیخ صدوق نے اس روایت کو علل الشرائع میں لکھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یہ ہم شیعوں کی نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ غور سے سنیے گا کہ یہ 5 تکبیریں کیا اس لیے ہیں کہ یہ 5 نمازوں کی گواہی ہے کہ مرنے والا نماز پنجگانہ کا پابند تھا؟ یہ 5 تکبیریں بھائی جیسے نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے کہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، تو کیا یہ 5 تکبیریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ آدمی جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نماز پنجگانہ کا پابند تھا؟ امام نے فرمایا یہ وجہ بھی ہے مگر یہی وجہ نہیں ہے۔ اب توجہ سنیے گا، امام نے فرمایا کہ اللہ نے 5 چیزیں ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب کی ہیں۔ اس نے پوچھا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے۔ فرمایا 5ویں ہماری ولایت ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیے گا، فرمایا 5ویں ہماری ولایت ہے کہ یہ جو ہمارے چاہنے والوں کی نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں تو ایک نماز کی طرف سے، ایک زکوٰۃ کی طرف سے، ایک روزے کی طرف سے، ایک حج کی طرف سے اور ایک تکبیر ہماری ولایت کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیجئے نماز میں بھی 4 تکبیریں عبادت والی ہیں، 5ویں تکبیر ولایت والی ہے۔ اب وہ جس کی نماز اعلان ولایت سے ٹوٹ جاتی ہے، اور جو فرمائیے گا وہ جس کی نماز اعلان ولایت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ منکر ولایت اگر دم ہے تو وصیت کر کے مرے کہ اس کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں، 5ویں تکبیر اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ نماز جنازہ، یہ احکام شریعت، یہ سب ان تک پہنچانے کے لیے اب ماہ رجب ہے، خوشی کی شب ہے۔ اس ماہ رجب میں محافل میں بھی آپ جائیں گے اور نکاحوں میں بھی جائیں گے۔ نکاح بھی حکم شریعت ہے کہ نہیں؟ نکاح حکم شریعت ہے کہ نہیں؟ کہ بے شک صاحب نکاح حکم شریعت ہے۔ مجھے بتائیے مقصد نکاح کیا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، مقصد نکاح کیا ہے؟ کیوں شریعت میں حکم نکاح دیا گیا؟ واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے، حدیث ہے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، نبی نے فرمایا۔ یہ نکاح کا اتنا حکم کیوں ہے؟ کیوں اتنی تاکید ہے دانش میاں نکاح کی؟ بھائی مقصد نکاح کیا ہے؟ کہ نکاح کرو تاکہ جہیز ملے، نکاح کرو تاکہ بائک مل جائے، نکاح کرو تاکہ گاڑی آ جائے۔ تو جب آپ نکاحوں میں جائیے گا تو کان لگا کے سنیے گا، شوکت بھائی، متقی بھائی، توجہ چاہتا ہوں، جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تناکحوا وتناسلوا، کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ نکاح کا مقصد ہے تناکحوا وتناسلوا، کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے۔ تو اس کا مطلب نکاح کا اصل مقصد ہے نسل بڑھانا، نکاح کا اصل مقصد ہے نسل بڑھانا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ روزے میں کھڑا ہوں، مولا کا ذکر کر رہا ہوں، ادب میرے سامنے ہے، احترام کو مد نظر رکھے ہوئے ہوں، میں اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی حکم ہے کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے، تو جہاں نکاح کا تصور نہیں ہے، جہاں حرام و حلال کا فرق نہیں ہے، جہاں شریعت کی پابندی نہیں ہے، کیا وہاں اولادیں پیدا نہیں ہوتی؟ کیا جہاں نکاح نہیں ہوتے وہاں نسلیں نہیں بڑھتی؟ اجی نہ بڑھتی ہوتی تو دنیا میں اتنے دشمن علی نہ ہوتے۔ تو جو سنیے گا، کیا جہاں نکاح نہیں ہوتے وہاں اولادیں نہیں پیدا ہوتی؟ یہ کیوں حکم دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنا مگر نکاح کے ذریعے، نسل بڑھانا مگر نکاح کے ذریعے؟ بھائی وہاں تو کوئی خرچہ ہی نہیں، یہاں کارڈ چھپاؤ، رشتہ ڈھونڈو، لوگوں کو بلاؤ، علماء کو لاؤ، نکاح پڑھواؤ، وہاں تو ہینگ لگے نہ پھٹکری۔ مجھے بتائیے یہ شرط کیوں ہے کہ اولاد پیدا کرنا مگر نکاح کے ذریعے؟ تو علماء بیٹھے میں بہت اعتبار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، مجھے تو آج تک ایک حدیث نہ ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ حج کرنے نہیں جائے گا۔ ایک ہی حدیث ملی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے۔ گرامی لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ بھائی جتنے بھی احکام شریعت ہیں وہ سب کے سب ان تک پہنچانے کے لیے،
حج حکم شریعت ہے، تو گفتگو تمام ہو رہی ہے، حج بھی حکم شریعت ہے۔ حج کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، حج اس لیے کہ اللہ والوں کو بھی یاد کرو، اور مروہ کے بیچ میں دوڑو تاکہ بی بی ہاجرہ یاد آئے، دمبا ذبح کرو تاکہ دمبا اسماعیل یاد آئے۔ یہ جو کعبے کا طواف کروایا جا رہا ہے، یہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ یہ حج کا مقصد بھی عبادت نہیں ہے، حج کا مقصد بھی مولا علی تک پہنچانا ہے، کہ سمجھو شریعت راستے کو کہتے ہیں، علی منزل کو کہتے ہیں، کہ جب کعبے کا چکر لگاؤ گے اور دیوار کعبہ تک آؤ گے تو نشان در پاؤ گے۔ بھائی کعبے تک بھی جو بلایا گیا وہ مولا علی ہی کے لیے بلایا گیا۔ یہاں پر ہمارے ماموں مرحوم طاہر ولی صاحب کہتے تھے کہ 1400 برس گزر گئے، نہ جانے کتنی مرتبہ کعبے کی دیوار گری ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ کعبے کی دیوار گرائی گئی، مگر جتنی مرتبہ کعبے کی دیوار بنی اس میں وہ نشان در بن گیا جو مولا علی کے لیے بنا تھا۔ اور وہ در اعلان کر رہا ہے کہ احمقوں، جب ولادت کے ثبوت کو آج تک نہ مٹا پائے تو ولایت کے ثبوت کا کہاں سے مٹا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ بازار گرامی، انہی جملوں کے ساتھ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، اس لیے کہ محافل میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ شعراء کرام کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور شعراء کرام جس انداز سے ذکر مولا کرتے ہیں اور شعراء کرام جس طریقے سے نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، تو نثر میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ طاقت و وہ صلاحیت نہیں ہے جو نظم میں ہے۔ اور دوسرے میں صرف آخر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ایک تو مجمع کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن ادھر کچھ عرصے سے محافل اور مقاصدوں میں کچھ مومنین کی قلت دیکھی جا رہی ہے، تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محافل اور یہ مقاصدیں بھی نہایت اہم ترین مرحلہ ہیں۔ وہ اتنا اہم ترین مرحلہ ہیں کہ شعراء اہل بیت کو آل محمد علیہ السلام نے جس طرح سے نوازا ہے، اس طرح سے خطیبوں اور مقررین کا معیار نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں، گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ شعراء کی منزل یہ ہے کہ سید حمیری امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے شاعر تھے سید حمیری۔ یہ سید تھے نہیں، ان کا نام سید تھا، ان کی والدہ نے ان کا نام سید رکھا تھا، یہ سید نہیں تھے۔ خود چھٹے امام نے پوچھا کہ تمہارا نام سید کس نے رکھا؟ تو سید حمیری نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام سید حمیری رکھا۔ تو امام نے فرمایا تمہاری ماں نے تمہیں سید حمیری کہا ہے، میں تمہیں سید الشعراء کہتا ہوں۔ عوام کا سید العلماء اور ہے، امام کا سید الشعراء۔ بیٹا صلوات بھیجے محمد و آل محمد، بیٹا بابا نے بولا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بات شاید آپ بھی جانتے ہیں کہ شاعر ہو چاہے مقرر ہو، وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی منزل پر تقریر ختم ہو کہ جہاں پر اس کا بھی دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں سن لیا اور ہم نے اپنے مطلب بھر سنا دیا۔ تو سید حمیری، بہرحال سید حمیری چھٹے امام کے زمانے کے شاعر تھے۔ میں آپ کو 8ویں امام حضرت ابوالحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا، یہ صرف اس لیے تاکہ ان مقاصدوں اور ان محافل کی اہمیت اور شعراء کی اہمیت سمجھ میں آئے، صرف 2 منٹ گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ 8ویں امام کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی 8ویں امام کے در دولت پر حاضر ہوئے، امام کو سلام کیا، امام نے ان کو جواب دیا، اور پھر امام نے کہا کہ میں نے چاہا کہ تم آؤ تاکہ میں تمہیں اپنا خواب سناؤں۔ امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اور میں نے چاہا کہ تمہیں اپنا خواب سناؤں۔ تو اس شخص نے کہا حضرت بسم اللہ۔ تو کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے، ایک زینہ ہے جو آسمان کی طرف گیا ہے، اور اس میں 100 پائیدان ہیں۔ ایک ایسا زینہ ہے جس میں 100 پائیدان ہیں، ایک سیڑھی ہے جس میں 100 پائیدان ہیں، اور میں اس سیڑھی کے ذریعے آسمان کی طرف جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا حضرت اس کی علامت یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر ماشاءاللہ 100 برس ہوگی۔ امام مسکرائے کہ میں نے تم سے تعبیر پوچھنے کو نہیں کہا ہے،
میں تمہیں خواب سنا رہا ہوں، خواب سنو کہ میں نے دیکھا کہ 100 زینے ہیں اور میں اس کے اوپر چڑھتا ہوا آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے اور میرے نانا رسول خدا اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارے نانا رسول خدا مسند صدارت پر ہیں کہ ہم نے اپنے نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب دیا، وہ آواز دی ابو الحسن بیٹا ان کو بھی سلام کرو۔ کہ میں نے دائیں دیکھا میرے دادا مولا علی کھڑے ہوئے تھے، کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا تو میرے نانا نے کہا اپنی دادی کو بھی سلام کرو۔ کہ میری جدہ موجود تھی، میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ کہ نبی کے پیچھے جنت کے جوانوں کے سردار موجود تھے، کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا۔ کہ جب میں نے پنجتن کو سلام کر لیا، سنیے گا، تو نبی نے کہا کہ بیٹا ابو الحسن ان کو بھی تو سلام کرو، اشارہ کیا کہ ان کو بھی تو سلام کرو۔ کہ میں نے اشارے کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہیں، تو میں نے کہا حضرت یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارا شاعر سید ہمیر ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ ارے جسے علیہ السلام سلام کرے، تو جو فرمائیے گا آپ اندازہ لگائیں، میں شعراء کی اہمیت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں میں نے ان کو بھی سلام کیا کہ یہ ہمارا شاعر سید ہمیری، اور پھر نبی نے کہا کہ سید ہمیری اب اشعار سناؤ۔ کہ خواب میں سید ہمیری نے 50 اشعار کا ایک قصیدہ پڑھا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ 50 کے 50 اشعار میرے ذہن کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ جب سید ہمیری وہ اشعار پڑھ چکے تو نبی نے فرمایا کہ بیٹا ابو الحسن اپنے شیعوں کو جا کے یہ پیغام دے دینا کہ ان 50 اشعار میں جو ایک شعر بھی یاد کر لے گا تو یاد کرنا اس کا کام ہوگا، اسے جنت دینا میرا کام ہوگا۔ بھائیان گرامی گفتگو میں نے تمام کیا کہ یاد کرنا اس کا کام ہوگا، اسے جنت میں لے جانا میرا کام ہوگا۔ بھائیان گرامی آپ چاہے جیسے شعراء کو سنیں لیکن اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ رکھے کہ جب شعر یاد کرنے والے کا یہ مرتبہ ہے تو شعر کہنے والوں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اسی گفتگو کے ساتھ میں نے گفتگو کو اسی بات کے ساتھ گفتگو کو تمام کیا اور جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی خدمت میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے ان کے بابا کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا علی جیسے 13 رجب کو آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اور اللہ کے گھر سے بتوں کو باہر کیا، ہمارے گھروں کے اوپر بھی اپنی نگاہ کرم کا سایہ رکھیے گا۔ یا علی آپ نے اللہ کے گھر سے بتوں کی نجاست کو باہر کیا، ہمارے گھروں سے بیماریوں کو دور کیجئے، بلاؤں کو دور کیجئے، فقر و فاقہ کو دور کیجئے، ذلت و رسوائی کو دور کیجئے۔ اے جناب امیر صرف آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، ہر لمحہ ہر پل ہماری توجہ کا مرکز آپ ہیں، ہماری ان خدمتوں کو قبول کیجئے اور اپنے آخری وارث کے ذریعے اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم فرمائیے۔ والسلام، خدا حافظ۔